ایک انوکھی دعوت۔ ایک شخص کے وہاں شادی تھی، تو اس نے چاہا کہ ایک اللہ کے ولی جو اس گاؤں میں رہتے ہیں، جو یہاں پر رہتے ہیں، میں انہیں دعوت دوں۔ جب وہ بندہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے اور انہیں جب دعوت دیتا ہے تو وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ اس کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں تو اصرار کرتا ہے، بار بار بولتا ہے۔ پھر اللہ کے ولی اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ صاحب خانہ کہتا ہے حضرت مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں، کیا ہے بتائیے آپ؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے ولی جو میں چاہوں گا وہ میں کروں گا، جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، اور جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اب جیسے ہی شادی کے اندر کھانا چالو ہو جاتا ہے، اللہ کے ولی آتے ہیں اور جہاں پر لوگوں کے چپل اور جوتے پڑے ہوئے تھے وہاں پر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی صاحب خانہ دیکھتے ہیں تو وہ آتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ اندر چلیے۔ پھر انہوں نے بولا میری جو پہلی شرط تھی وہ میں نے کر دی، جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ میں آ کر یہاں پر بیٹھ گیا۔ پھر جیسے ہی کھانا چالو ہوا تو لوگوں نے مرغا مسلم کے اوپر ہاتھ صاف کرنا چالو کر دیا۔ پھر اللہ کے ولی نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا نکالا اور چبایا اور کھا لیا۔ جیسے ہی صاحب خانہ کو پتا چلا کہ حضرت یہ کیا، تو کہا یہ میری دوسری شرط تھی، جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ یہ میری دوسری شرط تھی جو میں نے پوری کری۔ اب سارے کے سارے براتیوں نے کھانا وغیرہ سے فارغ ہو گئے۔ پھر اللہ کے ولی نے اس شخص کو بلایا، وہ آیا۔ پھر اس سے کہا کہ میری آخری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ چولہا لایا جائے، اس پہ توا رکھا گیا۔ توا جب سرخ ہوا تو اس کے اوپر اللہ کے ولی کی تو کیا شان اور کیا مرتبہ ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر اس جو کھایا تھا اس کا حساب دے دیا۔ پھر جتنے باراتی تھے ان سب سے فرمایا کہ سب اس توے پہ کھڑے ہو کر آج کا 1 دن کا حساب دے۔ تو سب کی چیخیں پکار نکل گئی، یا سیدی، کہا ہم نازک لوگ، کہا ہمارے نازک بدن، اور کہا یہ تپتا ہوا توا۔ تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جب تم 1 دن کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے ہو تو پوری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی سوچ، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کا اس کے رسول، اور یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا تقوی اور پرہیزگاری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے دربار سے کیا ملتا ہے، اللہ والوں کے مزار پہ جانے سے کیا ملتا ہے؟ ارے یہ اللہ والے تو وہ ہے جو دنیا وہ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ شعر ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کیا عجب کس کی تقدیر ان کی بارگاہ میں آ کر بدل جائے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ کوئی دور سے انہیں سلام کرتا ہوا جاتا ہے تو اس کے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کوئی ان کے بارگاہ میں آتا ہے، فیض پاتا ہے، ان کے مزار پر بیٹھتا ہے اور اپنی من کی مرادیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دیتا
دیتا ہے اور اللہ پاک ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول عطا فرما لیتا ہے۔ کیوں نہ ہو یہ وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے، اور یہ مرتبہ یہ وہی سمجھتا ہے جو ان کے در سے اپنی قسمتوں کو بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن آج کل کے لوگ اللہ والوں کے مزاروں پہ جا کر بھی ہنسی ٹھٹولا مذاق مسخری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے کیا معاملہ ہو گیا ہے آج ہماری قوم کا، آج ہمارے مسلمانوں کا مزاروں پہ جاتے ہیں اور کئی طرح کے معاملات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے یہ اللہ والے اپنے مزار پہ سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ کون ان کے مزار پر آتا ہے، کون ادب سے بیٹھتا ہے، کون ان کے مزار پر آ کر من کی مرادیں پا کے جاتا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا دنیا میں کام حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ والے جسے چاہتے ہیں وہی ان کے مزار پر آتا ہے، اللہ والے جسے جب بلاتے ہیں وہی ان کے مزار پر آ کر بیٹھتا ہے۔ ارے کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسی راستے سے نکلتے ہیں لیکن اللہ والے کے مزار پہ نہیں آتے ہیں۔ کیوں نہیں آتے ہیں؟ جسے یہ چاہتے ہیں اسے ہی اپنے دربار میں بلاتے ہیں، اور جسے بلاتے ہیں اسے بھی پرکھتے ہیں، اس کے بعد میں اس کی زندگی بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جن کے دربار سے جو آتا ہے، ان کے وسیلے سے جو دعا مانگتا ہے، اللہ پاک ان کے وسیلے سے اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے دربار میں ہمیں جانا چاہیے، ان کے مزاروں پہ جانا چاہیے، ان کے مزار پر جا کر اپنے دل کی سکون کی حاصل کرنا چاہیے۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ میں مسلمان پریشان حال ہوں، ارے اللہ کے ولیوں کے مزار پہ تو جاؤ، ان کے مزار پر جا کر بیٹھو تو صحیح، ان کے مزار پر جاؤ، ان کے مزار پر بیٹھو، ان کے مزار کی روشنیاں دیکھو، یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں ہے۔ جی ہاں، اللہ والے جہاں پر رہتے ہیں اللہ پاک کا رحمتوں کا نزول ان کے مزاروں پہ برستا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا عجب کس برکتوں سے ہماری اس برکتوں کا نزول برس رہا ہو اور ہمارا جانا وہاں پر بیٹھنا کامیاب ہو جائے اور ہماری زندگی کے وارے نیارے ہو جائے۔ کیا جب ہماری زندگی وہاں پر ان کے مزار پر بیٹھنے کی برکت سے بدلتی ہوئی نظر آئے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بارگاہ غریب نواز میں جا رہے ہو، ہاں ہاں بھائی کام بھی کر دینا۔ کیا کام کر دینا؟ وہ کہتا ہے کہ وہاں کی بڑی مشہور چیز ہے، بڑی مشہور و معروف چیز ہے، وہ وہاں سے لے کر آنا اور مجھے بھی لا کر دینا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا بات ہے، وہاں کی کیا مشہور چیز ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہاں پر سون حلوہ بڑا مشہور ہے، وہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں اور وہ سون حلوہ لے کر جاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور مزے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ نادان کو یہ نہیں معلوم ہے، وہ یہ نہیں سوچتا، اگر اس کے عقل ہوتی تو اسے پتہ چلتا سب سے مشہور چیز تو وہ ہے ان کے اخلاق۔ جی ہاں، لیکن وہ سوچتا ہے مشہور چیز وہاں کی وہ ہے۔ ارے مشہور چیز تو کیا ہے؟ مشہور چیز ان کی عبادت ہے، ان کی ریاضت ہے، ان کی نماز ہے، ان کی تلاوت ہے، ان کے درود و وظائف ہے، ان کے درود و اذکار ہے۔ لیکن آج جب مسلمان جب اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے جب دور کرتا ہے تو دنیا کی مصیبتوں اور دنیا کی پریشانیوں میں اپنے آپ کو وہ پیوست کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب نظر کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ساری مصیبتیں اس کے اوپر ایک با ایک آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب اسے پتا چلتا ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، میں پریشانی کے عالم میں ہوں، تو اسے کوئی چیز سوچتی نہیں ہے، کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی ہے۔ جب اسے دو ہی چیز نظر آتی ہے، ایک اللہ کا گھر نظر آتا ہے، ایک مزارات اولیاء نظر آتا ہے۔ جب وہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سجدہ ریز کرتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اس کی ساری دنیا کی مصیبتیں حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب وہ اس کی مصیبتیں حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ پھر مسجدوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جب مسجدوں سے دور ہو جاتا ہے پھر اسے یاد آتی ہے
وہ مطلب کی طرح پھر مسجدوں میں آتا ہے، پھر اللہ پاک کو راضی کرتا ہے اور پھر دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اتنا احسان کرتا ہے ہم مسلمانوں پہ، لیکن پھر بھی ہم کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اگر ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کوئی دنیا کا شخص اسے اسی مصیبت سے نکالے تو وہ اس کے ایک حکم پر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ مسلمان جو مسجدوں سے اذان کی صدائیں آ رہی ہے، مسجدوں سے اذان کی آوازیں آ رہی ہے، اسی مسجد کے اندر جانے سے اس کا کام بنا تھا، آج وہی اسی مسجد میں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ سب کچھ ہے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ کچھ رن سے برا ہے، دیکھے ہے یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آج وہ کون سے کام نہیں ہے جو مسلمان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جوا مسلمان کھیل رہا ہے، شراب مسلمان پی رہا ہے، گندے کام مسلمان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ارے آج ہم قبرستان جائے تو صحیح، دیکھے تو صحیح، وہ قبر والوں کے حال تو دیکھے کہ وہ اپنی قبروں کے اندر کیسے ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ والوں کے صدقے سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔